الرحیم ھدی للمتقین، وہ ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ اس کی تفسیر کی یہدیہم الی الحق، کیونکہ ہدا یہدی یہ دو مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے۔ ہدا فلانن الی الحق، تو جس کو ہدایت دی وہ تو متقین ہے، کس چیز کی ہدایت دی مذکور نہیں تھا تو وہ الی الحق ظاہر کیا۔ اور ہدن کی تفسیر یہدی سے کی، یہ بتانے کے لیے کہ یہ مصدر معنی میں اس میں فاعل ہادی کے معنی میں ہے، اور ہادی کے بجائے یہدی فعل مضارع سے کی، کیونکہ فعل مضارع قرینے سے استمرار تجددی کا فائدہ دیتا ہے، یعنی یہ برابر ان کو حق کی ہدایت کرتا رہتا ہے۔ اور یہ اس لیے نکالا کہ ہدن مصدر ہے، مصدر کا حمل ذات پر ہوا تو مبالغہ کے لیے، تو اس سے مبالغہ ظاہر ہوگا کہ برابر ہدایت کرتا رہتا ہے۔ اب ہدا کا معنی تو پہلے بیان کر چکے اہدنا الصراط المستقیم کے تحت کہ دلالۃ بلطف، کہ لطف کے ساتھ دلالت کو کہا جاتا ہے، اور وہ چاہے دلالت موصلہ ہو مطلوب تک پہنچانے والی، یا دلالت اعلیٰ ما یوصل ہو یعنی صرف راہ کو بتا دینا۔ تو قدر مشترک کے لیے یعنی مطلق دلالت کے لیے ہدایت کی وضع ہوئی ہے، اور کبھی وہ دلالت موصلہ پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، کبھی دلالت اعلیٰ ما یوصل یعنی ہدایت طریق پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور اگر یہ کہیں کہ ایک ہی کے لیے وضع ہوئی یعنی دلالت موصلہ کے لیے یا ہدایت طریق کے لیے ہے، تو کثیر جگہوں میں اس کا استعمال دوسرے میں بھی ہوتا ہے، تو جہاں دوسرے میں استعمال ہوگا تو وہاں کہنا پڑے گا کہ مجاز ہے، یا کہنا ہوگا کہ اشتراک ہے، یعنی دونوں کے لیے اثر نو ابتداء ہی وضع ہوئی ہے، تو مشترک ہونا یا مجاز ہونا یہ خلاف اصل ہے۔ اصل یہ ہے کہ لفظ ایک ہو معنی ایک ہو۔ تو یہاں بھی اس کو ذکر کیا ہے، چونکہ کشاف میں اس کو بیان کیا یہاں ہدی للمتقین کے تحت، تو کہا کہ ہدا اصل میں مصدر ہے، جیسے سرا اور تقا، سرا یسری سرم تقا یسقی تقن، اور اس کے معنی ہے دلالت۔ اور کہا گیا کہ الدلالۃ الموصلہ الی البغیہ، یہی کشاف نے کہا ہے کہ مقصود تک پہنچانے والی دلالت۔ اب اس میں دلیل بھی دی ہے یہاں، اس لیے کہ ہدا کو دلالت کا مقابل ٹھہرایا گیا ہے باری تعالیٰ کے ارشاد لعلی ہدن او فی ضلال مبین میں، اور اس لیے کہ مہدی نہیں کہا جاتا ہے مگر اسی کو جو مطلوب تک راہیاب ہو چکا ہو۔ یہ دو وجہ بیان کی ہے کہ جو قرآن میں آیا وَإِنَّا یاکم لعلی ہدن او فی ضلال مبین، بے شک ہم یا تم ہدایت پر یا کلی گمراہی میں ہیں، تو یہ کہا ہے کہ ضلال کا معنی مقصود کو تک نہ پہنچنا، تو ہدا کا معنی ہوگا مقصود تک پہنچنا، اس سے استدلال کیا ہے۔ اب اس پر کلام ہے کہ ہدا یہدی ہدن یہ لازم بھی ہوتا ہے متعدی بھی، بمعنی راہ نمودن اور بمعنی راہ یافتن۔ تو یہاں پر جو ہدا ہے وہ راہ یافتن کے معنی میں ہے، یعنی اہتداء کے معنی میں ہے، اور ہدا بمعنی راہ نمودن جو ہوتا ہے ہدایت کرنا، وہ متعدی ہوتا ہے، اور اس کا مقابل اضلال آتا ہے۔ راہ پانا بمعنی اہتداء جو ہوتا ہے اس کا مقابل ضلال ہے، اور یہ ہدا جو مذکور ہے یہ ضلال کا مقابل ہے، اضلال کا نہیں۔ اور ہدا جس میں اختلاف ہے کہ وہ دلالت موصلہ ہے کہ ارادت طریق ہے، تو یہ تو وہ ہدا ہے جو متعدی ہے، تو آیت سے اس کا ثبوت نہیں ہوتا ہے۔ ایک دوسرے یہ ہے کہ دلال کا معنی مقصود تک پہنچنا یہ نہیں ہے، دلال کا معنی راہ سے بہکنا، جو صحیح مطلوب تک پہنچانے والا ہے اس راستے سے ہٹ جانا، اس کو دلال کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی اصلی راستہ جو مطلوب تک لے جائے گا اس سے ہٹ گیا تو ضلع کہا جاتا ہے۔ تو جو مطلوب تک پہنچانے والے راستے کو پا گیا یا وہ اس کو بتا دیا تو اس کے لیے ہدا کہا جائے گا۔ دوسرے کہ مہدی
ہدا یہدی سے مہدی اس مفعول اسی کو کہا جاتا ہے جو ہدایت یافتہ ہو، نہ وہ جس کو کہ راہ بتا دی گئی ہو، کہ راہ تو سبھی کو بتا دی گئی ہے اور سب مہدی نہیں ہیں۔ تو اس کا یہ ہے کہ ہدا میں یہاں بحث ہے، مہدی اس سے مشتق ہے، ہو سکتا ہے کہ مشتق کسی قرینی کی وجہ سے ایک معنی کے لیے خاص ہو جائے، تو چونکہ یہ مدح اور تعریف کے موقع پہ بولا جاتا ہے تو مدح کے قرینے سے یہ خاص ہو گیا اس کے لیے کہ مہدی وہ ہے جو ہدایت پا چکا ہو، مقصود تک پہنچ چکا ہو۔ اب یہ فرمایا گیا کہ ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے، تو قرآن تو ہدایت سب کے لیے، جیسا کہ ہدی للناس آیا لوگوں کے لیے ہدایت، پھر یہاں متقیوں کے لیے ہدایت کیوں کہا گیا، تو اس کی وجہ بیان کی کہ اصل میں قرآن کی ہدایت سے فائدہ اٹھانے والے اہل تقوی ہی ہیں، چونکہ فائدہ انہی کو ملتا ہے اس لیے فرمایا گیا کہ یہ ہدایت تقوی والوں کے لیے ہے۔ جیسے کہا جائے کہ دوا مفید ہے استعمال کرنے والے کے لیے، اور جو خالی لا کے گھر میں رکھے رہے تو اس کے لیے تو کوئی فائدہ ہی نہیں، تو پھر نفسی تو مفید ہے مگر استعمال کے وقت، تو ایسی ہی قرآن ہادی تو ہے لیکن اس کے لیے جو اس کی ہدایت سے فائدہ اٹھائیں وہ متقین ہی ہیں۔ اس کو کہا کہ اس کا خاص ہونا متقیوں کے ساتھ اس وجہ سے کہ وہی اس سے راہیاب ہوتے ہیں اور وہی اس ہدایت کے قائم ہونے سے نفع اندوز ہوتے ہیں، اگرچہ اس کی دلالت یعنی قرآن کی ہدایت عام ہے ہر نظر والے کے لیے، جو بھی غور و فکر کرنے والا اس کے لیے عام ہے، مسلم ہو یا کافر ہو، اور اسی اعتبار سے کہ دلالت عام ہے فرمایا ہدی للناس، تو ایک وجہ یہ ہوئی۔ دوسری یہ کہ متقی سے مراد، یہ وجہ اس پر مبنی ہے کہ متقی سے مراد وہ جو فی الحال موصوف بالتقوی ہے، تو فی الحال جو موصوف بالتقوی ہے وہ راہیاب ہے اور قرآن کی ہدایت اس کے لیے کامیاب و سود مند ہے۔ دوسری کہ متقی سے مراد المشارفین للتقوی، جس کو جلال میں کہا صائرین للتقوی، یعنی جو تقوی کا حصول چاہتے ہیں، جو تقوی کے قریب ہیں۔ تقوی کے قریب کون ہوں گے؟ جو عناد اور تقلید اور وہم سے کہ زنگ سے اپنے کو صاف کر چکے ہوں، تو جو ذہن کو عناد تقلید وغیرہ کے زنگ سے صاف کر چکے ہوں، تو اللہ تعالیٰ جو انفس آفاق میں دلائل قائم کیے ہیں ان دلائل میں نظر کرتا ہو جس سے کہ وہ ثانی اس کی ذات و صفات کی معرفت، ثانی کی ذات و صفات کی معرفت حاصل کرتا ہو، پھر معجزات میں نظر کرتا ہو جیسے کہ نبی کی معرفت ہوتی ہے اور نبی کے جو اوصاف ہوتے ہیں ان میں غور کرے، تو جب اس میں غور کرے گا تو وہ قریب ہو جائے گا تقوی کے، یعنی پھر اس کے بعد تقوی کا حصول اس کے لیے ہو جائے گا۔ اور یہ اس لیے کہ دلیل عقلی سے پہلے ثانی کا کی ذات و صفات کا علم ہونا ضروری ہے، یعنی ثانی کا فاعل مختار ہونا، قادر ہونا، ارادہ والا ہونا اور متکلم ہونا۔ جب یہ معلوم ہوگا تبھی یہ ثابت ہوگا کہ اس نے کتاب نازل کی ہے، رسول بھیجے ہیں، اور جب تک یہ دلیل عقلی سے نہیں ثابت ہوگا تو دور لازم آئے گا کہ ہدایت کا یعنی قرآن کا ثبوت تو موقوف ہے دلیل عقلی پر، یعنی اللہ تعالیٰ کے قادر مختار ہونے پر، قادر مختار ہونے کا ثبوت موقوف ہے قرآن پر تو ہو نہیں سکے گا، تو پہلے قادر مختار اور متکلم ہونا یہ دلیل عقلی سے ثابت ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر کتاب کی ہدایت، رسول کی ہدایت کی کارگر ہوتی ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہوئے جو فی الحال تو تقوی والے نہیں ہوئے، لیکن چونکہ عناد سے اپنے کو پاک کر چکے ہیں، یعنی ہر درمی پر نہیں ہے کہ حق واضح ہوتے ہوئے نہ مانیں، بلکہ اپنے کو تیار کر رکھا ہے تقوی کے حصول کے لیے، تو یہ وہ ہے جو تقوی کے قریب ہیں، تو ان کے لیے یہ ہدایت ہے۔ اور جو بالکل اس سے دور ہوں کہ اس کی جانب نظر ہی نہیں اٹھاتے ہیں اور اس کے دلائل میں غور ہی نہیں کرتے ہیں، تو ان کے لیے ہدایت نہیں۔ اس دوسری وجہ کو بیان کیا کہ پہلی تو یہ کہ موصوفین بالتقوی جو فی الحال ہیں ان کے لیے ہدایت ہے، دوسری کہ جو مشارفین للتقوی ہیں، تقوی کے قریب ہے، ان کے لیے ہدایت ہے۔ تو اولئنہ یا اس وجہ سے کہ قرآن میں تأمل کرنے سے نفع یاب نہیں ہوتا ہے مگر وہی جو عقل کو صائقل کر چکا ہو، یعنی
عناد تقلید وغیرہ کے زنگ سے صاف کر چکا ہوں، اور جو عقل کو آیات کے اندر تدبر کرنے، معجزات میں نظر کرنے اور نبوات یعنی نبوت کی علامتوں کو پہچاننے میں استعمال کرے، تو جو انفس آفاق میں دلائل قائم کیے، نشانیاں قائم کیے، ان میں غور کرے، پھر نبی کے جو معجزات ہیں کہ معجزے کی معرفت سے نبی کی معرفت ہوتی ہے، اور نبی کی جو علامات ہیں ان میں غور کرے، تب پھر وہ توحید اور رسالت کی تائید و تصدیق کر سکے گا۔ تو ابھی وہ توحید و رسالت کی تائید سے قریب ہے، تو ایسے کے لیے قرآن میں ہدایت ہے، اور جو بالکل ہی اس سے خالی ہو تو اس کے لیے نہیں، اس لیے کہ یہ اس غذا کی طرح ہے جو حفظ صحت کی صلاحیت رکھتی ہے، کہ یہ غذا نفع بخش نہیں ہوگی، نفع نہیں لائے گی جب تک کہ اصل صحت حاصل نہ ہو۔ جیسے کہ اصل صحت حاصل ہے، اس کے بعد مزید غذا انسان پاتا ہے تو اس کی وہ صحت برقرار رہتی ہے، اور صحت ہی حاصل نہ ہو، بیمار لاغر ہے اور غذا پہ غذا کھاتا جائے تو وہ اس کی ہلاکت کا بھی سبب بن سکتی ہے۔ تو اسی طریقے سے کتاب کی ہدایت جو ہے اس کے لیے ہے جو عناد وغیرہ کی آلودگی سے پاک ہو، جب اس کے بعد پاک ہو گیا تو اصل صحت اس کو حاصل ہوگی، اب اس کے بعد کتاب کی ہدایت اس کے لیے کارگر ہوگی۔ اس کو کہا اسی کی جانب اشارہ اس ارشاد سے منزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا، اور ہم قرآن سے وہ اتارتے ہیں جو شفا اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، تو اصل صحت ان کے لیے حاصل ہے تو مزید ان کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کو خسارے ہی میں بڑھاتا ہے، یعنی وہ اس سے ہدایت پانے کے بجائے اور زیادہ گمراہ ہوتے ہیں۔ اب اس پر اعتراض ہوا کہ قرآن میں متشابہ بھی ہے، متشابہ کی مراد معلوم نہیں تو وہ ہدایت کیسے بنے گا، ایسی مجمل ہے تو اس کی مراد معلوم نہیں تو وہ ہدایت کیسے ہوگا، تو اس کو بیان کیا ہے۔ یہ مجمل کی مراد تو بیان رسول سے معلوم ہو چکی ہے، جیسے اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو، تو اب نماز کیا ہے، اقامت کیا ہے، یہ سرکار کے بیان سے معلوم ہو گیا، ایسے زکوٰۃ، حج، روزہ، تو جو مجمل ہے اس کا وہ بیان رسول سے معلوم ہو چکا، جب معلوم ہو گیا تو ہدایت بن جائے گا۔ رہ گیا متشابہ، تو شافعیہ کے نزدیک راسخین فی علم اس کی بھی مراد جانتے ہیں، وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، والراسخون ان کے اس میں جلالت پر رکھتے ہیں، تو اپنے لحاظ سے انہوں نے کہا ہے کہ اس کی بھی مراد معلوم ہو چکی ہے تو ہدایت بن گیا، اور ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اس کی ہدایت کم از کم یہ ہے کہ اس پر ایمان لائے اور اعتراف کرے کہ ہر چیز کو جان لینا انسان کے بس سے باہر ہے، بہت سی چیزیں وہ ہیں کہ اللہ اور رسول ہی جانتے ہیں، تو وہ بھی ہدایت ہے اس لحاظ سے۔ تو خلل انداز نہیں ہے ہدایت میں وہ جو قرآن میں مجمل اور متشابہ ہے، یہ اس کے ہدایت ہونے میں خلل انداز نہیں ہے، لما لم ينفک عن بیان تعین المراد منہ، اس لیے کہ یہ اس کی مراد کی تعین کے بیان سے جدا نہیں ہے، یعنی بیان رسول سے مراد بتائی جا چکی ہے تو وہ بھی ہدایت ہو گیا۔ اب لفظ متقی کو بتایا ہے کہ یہ اس میں فاعل ہے ان کے قول وقاہ فتقا سے، اس کو بچایا تو وہ بچا، اور وقایا وقایا واقفت اور کثرے کے ساتھ فرت السیانہ، بہت زیادہ حفاظت، تو یہ تو لغوی معنی ہو گیا۔ اور اس میں شریعت میں کس کو کہتے ہیں، عرف شریعت میں کس کو کہتے ہیں، اسم لمن یقی نفسہ عما یضر فی الآخرہ، یہ نام اس کا ہے جو اپنے کو اس سے بچائے جو آخرت میں اس کے لیے ضرر رساں ہے، اور اس کے 3 مراتب ہیں، ضرر کے جیسے 3 مراتب ہیں، ایک تو عذاب دائم، دوسرا عذاب عارضی موقت، اور تیسرا حصول درجات سے محرومی۔ تو پہلا درجہ کہ عذاب دائم سے نجات ہو یہ ایمان سے حاصل ہوتا ہے، دوسرا درجہ کہ عذاب عارضی سے منقطع سے نجات حاصل ہو، یہ اس وقت جب کہ گناہ سے بچتا ہو، اور تیسرا درجہ کہ درجات سے محرومی نہ ہو، اولین میں ہو، کہ اس وقت حاصل ہوگا جب کہ تمام ماسبہ سے الگ ہو کر کے اللہ ہی کی طرف منقطع ہو جائے۔ تو یہ 3 درجات ہیں، پہلا درجہ عذاب مخلد، دائمی عذاب سے بچنا،
شرک سے الگ ہو کر کے. اور اسی پر وارد ہے باری تعالیٰ کے ارشاد وَأَلْزَمَهُمْ کلمۃ التقویٰ. الزمنا نہیں الزمہ ہے. اور تقویٰ والا کا کلمہ ہم نے ان پر لازم کیا. حدیث مرفوع میں اس کا بیان آیا ہے کہ کلمہ تقویٰ لا الہ الا اللہ ہے. تو جو توحید سے قائل ہو چکے تو ان کے لیے وہ تقویٰ والے ہو گئے کہ عذاب دائم سے محفوظ ہو گئے. دوسرا درجہ ہے التجنب عن کل ما یوسم من فعل اور ترکن. تو اسما یا سمیہ سے گناہگار ہونا، آسمہ ایسام گناہگار بنانا، اور تفعیل سے آتا ہے اسمہ گناہگار ٹھہرانا. جیسے فسقہ کسی کو فاسق کہا، فاسق فسق کی طرف نسبت کی، تو یہ تفعیل سے نہیں ہے، یہ فعال سے. بچنا ہر اس چیز سے جو گناہگار بنائے، چاہے فعل ہو یا ترک ہو. کہ کچھ چیزیں منہی ہیں تو ان کو کرنے میں گناہ ہوتا ہے، کچھ چیزیں معمور ہیں تو ان کے ترک کرنے میں گناہ ہوتا ہے. تو ہر اس چیز سے بچنا جو گناہگار بنائے، چاہے فعل ہو یا ترک ہو. یہاں تک کہ بعض لوگوں کے نزدیک صغائر بھی. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ متقی ہونے کے لیے صغائر سے بچنا بھی ضروری ہے. اس بارے میں استدلال کرتے ہیں حدیث سے کہ سرکار نے فرمایا لا یبلغ العبد یکون من المتقین حتی یدع ما لا باس بہ حذرا مما بہ باس. کہ یہ بندہ متقی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا ہے جب تک کہ اس چیز کو نہ چھوڑ دے جس میں حرج نہیں ہے، اس سے ڈرتے ہوئے، اس سے بچتے ہوئے جس میں حرج ہے. تو اس کی بنیاد پہ کہا کہ صغیرہ بھی حرج ہے تو اس سے بھی بچنا چاہیے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے. بلکہ کبائر سے بچتا ہے تو تقویٰ حاصل ہو جائے گا. قرآن فرما گئے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. کہ اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچو جن سے تم کو روکا جاتا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو مٹا دیں گے. تو یہ گناہوں سے بچنا یہ تقویٰ کا دوسرا درجہ ہوا. یہی تقویٰ کے نام سے شریعت میں متعارف ہے. وهو المعنی بقولہ تعالی ولو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. اور یہی مقصود ہے اس ارشاد سے کہ اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے. تو آمنو یہاں مذکور ہے، لہذا پہلا درجہ مراد نہیں ہوگا. تو اب دوسرا درجہ گناہوں سے بچنا وہی مراد ہے. اور تیسرا درجہ ان یتنزہ عما یشغل سرہ عن الحق ویتبتل الیہ بشراشرہ. وہ یہ ہے کہ اس چیز سے بچے جو اس کے باطن کو حق سے باز رکھے اور اس کی طرف اپنے پورے وجود کے ساتھ منقطع ہو جائے، یعنی تمام ماسوا سے الگ ہو کر کے خدا تک پہنچ جائے جو فنا کا درجہ ہوتا ہے. اور یہی وہ تقوی حقیقی تقوی ہے جو اس کے ارشاد واتقوا اللہ حق تقاتہ سے مطلوب ہے کہ اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اور ہدی للمتقین کی تینوں صورتوں پر، تینوں وجہوں پر تفسیر کی گئی ہے. تو کسی نے پہلے کے لحاظ سے تفسیر کی ہے کہ شرک سے بچنے والوں کے لیے ہدایت ہے، کسی نے دوسرے کے لحاظ سے کہ گناہ سے بچنے والوں کے لیے ہدایت ہے، اور کسی نے تیسرے کے لحاظ سے کہ تمام معصوم اللہ سے الگ ہو کر کے خدا کی طرف جو آنے والے ان کے لیے ہدایت ہے. اور بہتر یہ کہ عام رکھا جائے. اب اس کے بعد اعراب یعنی ترکیب بیان کی ہے. تو یوں تو الگ الگ ترکیب آ چکی ہے، الف لام میم کی بھی ہو گئی اور ذالک الکتاب کی بھی ہو گئی، اور لا ریب فیہ کی بھی ترکیب بیان کی ہے. ہدی للمتقین کی نہیں بیان کی ہے، وہ وہی ہے ہوا ہدی للمتقین. اب یہاں پوری آیت کی ترکیب بیان کرتے ہیں کہ یہ جان لو کہ آیت کئی طرح کے اعراب یعنی کئی ترکیب کا احتمال رکھتی ہے. پہلی ترکیب کہ الف لام میم مبتدا ہو اور ذالک الکتاب خبر ہو، ذالک موصوف الکتاب ہو صفت، موصوف صفت مل کر کے خبر. تو مانا ہوا کہ الف لام میم وہ کتاب ہے. الف لام میم کیا یہ طور پر یہ کہ قرآن کا نام ہو یا سورہ کا نام ہو. تو قرآن وہ کتاب ہے یا سورہ، الف لام میم وہ کتاب ہے، یا المؤلف من جنس الف لام میم ذالک الکتاب.
کہ جو جن سے الف لام میم سے مرکب ہے، یعنی حروف تہجی سے جو مرکب ہے وہ وہی کتاب ہے۔ اس تیسرے پر اعتراض ہوگا کہ جن سے الف لام میم سے مرکب تو سارا کلام عرب ہے، اس میں شعر، نثر وغیرہ سب داخل ہیں، خط، رسالہ سبھی اس میں آتے ہیں۔ تو جن سے الف لام میم سے مرکب تو سارا کلام عرب ہے، پھر یہ کہ جن سے الف لام میم سے مرکب وہ کتاب ہے، یہ صحیح نہیں ہوگا کہ المؤلف من جن سے الف لام میم یہ عام ہے اور ذالک الکتاب اخص ہے، اور اخص کا حمل عام پر درست نہیں ہوتا۔ جیسے الانسان ہوا زید کہا جائے کہ انسان زید ہے، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں زید هو الانسان یہ صحیح ہوگا، یعنی عام کا اخص، یا الانسان حیوان، انسان حیوان ہے، یہ صحیح ہے۔ لیکن الحیوان و انسان یا بقر غنم کچھ کہا جائے تو یہ اخص کا حمل ہوگا عام پر، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اب یہاں المؤلف من جن سے الف لام میم جو سارا کلام عرب ہے، اور کہا گیا کہ مؤلف من جن سے الف لام میم وہ کتاب ہے، تو یہ صحیح نہیں ہوگا۔ تو اس کا جواب دیا کہ المؤلف سے مراد ہے مؤلف کامل، کہ جن سے الف لام میم سے ایسا مؤلف جو اپنی تعلیف میں کامل ہو اور بلاغت کے انتہائی درجے کو پہنچا ہوا ہو، وہ یہی کتاب ہے۔ تو اب دونوں میں تساوی ہو جائے گی کہ ایسا مؤلف کامل سوائے قرآن کے اور کوئی نہیں ہے۔ تو المؤلف سے مطلق مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد المؤلف الکامل فی تعلیفی، اس کو بیان کیا گیا۔ تو پہلی ترکیب یہ ہے کہ الف لام میم مبتدا اس وجہ سے کہ یہ قرآن یا سورہ کا نام ہے، یا المؤلف منہا کے ساتھ مقدر ہے، اور ذالک اس کی خبر ہے، یعنی پہلے ذالک موصوف ہوگا، الکتاب صیغت موصوف صیغت مل کے خبر۔ اگرچہ یہ مؤلف سے المؤلف من جنس الف لام میم سے اخص ہے مطلقاً، تو المؤلف یہ عام مطلق ہے اور ذالک الکتاب یہ اخص مطلق ہے۔ اصل یہ ہے کہ اخص عام پر محمول نہیں ہوتا ہے، تو حمل صحیح نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن صحیح کیسے ہوا؟ لأن المراد بھی، اس وجہ سے کہ المؤلف سے یہاں پہ مراد ہے ایسا مؤلف جو اپنی تعلیف میں کامل ہو اور فصاحت کے آخری درجے اور بلاغت کے آخری مرتبے تک پہنچا ہوا ہو۔ تو ایسا مؤلف جو آخری درجے فصاحت تک پہنچا ہوا وہ یہی کتاب ہے۔ اور لفظ الکتاب یہ ذالک کی صفت ہے، ذالک موصوف، الکتاب صفت۔ دوسری ترکیب کہ مبتدا محذوف ہو اور الف لام میم یہ اس کی خبر بنے اور ذالک یہ خبر ثانی ہو۔ تو جیسے المؤلف الف لام میم ذالک کی کتاب، کہ مؤلف وہ الف لام میم ہے جو وہ کتاب ہے، تو الف لام میم مبتدا محذوف کی خبر ہو اور ذالک خبر ثانی ہو یا بدل ہو، الکتاب جو ہے ذالک کی صفت ہو۔ یہ دو ترکیب ہوئی، الف لام میم ذالک الکتاب، کہ مقدر جو ہے مبتدا ہے، الف لام میم خبر اول ہے، ذالک الکتاب خبر ثانی ہے یا بدل ہے۔ اور تیسری ترکیب بعد میں بیان کی ہے، وہ یہ کہ الف لام میم مبتدا اور پھر ذالک مبتدا ثانی الکتاب اس کی خبر، تو ذالک مبتدا اپنی خبر سے مل کر کے جملہ ہو کر کے پھر الف لام میم مبتدا کی خبر، کہ الف لام میم وہی کتاب ہے، یعنی وہ کتاب کامل ہے۔ اور تیسری وہ بیان کی ہے کہ الف لام میم مبتدا ہو اور ذالک الکتاب مبتدا ثانی ہو، لا ریب فیہ اس کی خبر ہو، کہ وہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے، الف لام میم ہے۔ تو الف لام میم وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، تو الف لام میم مبتدا ہوا اور ذالک الکتاب مبتدا ثانی ہوا، لا ریب فیہ اس کی خبر۔ یہ چار ترکیب اس کی ہوئی۔ اب بیچ میں لا ریب فیہ ہے تو اس کو بھی اس کی ترکیب بیان کی۔ دو ترکیب اس میں گزر چکی ہے، یہاں ایک ترکیب کا اور اضافہ ہے۔ اس کو یہ کہا ہے کہ لا ریبہ قرأت مشہورہ میں مبنی ہے، اس لیے کہ یہ من کے معنی پر مشتمل ہے۔ من جب آتا ہے نفی کے بعد
تو نفی کی تاکید کیا جاتا ہے. جیسے ما من احد فی الدار، تو اگر کہا جائے ما رجل فی الدار تب بھی نفی ہو جائے گا. من اس کے اوپر آ جائے گا ما من رجل، تو اس تاکید کی اس نفی کی اور تاکید ہو جائے گی، استغراق ہو جائے گا، یعنی کسی طرح کا کوئی شخص بھی نہیں ہے. اور لائے نفی جنس جب داخل ہوتا ہے جنس پر تو اس سے یہی معنی حاصل ہوتا ہے. جیسے لا ریب لا کتاب ہے، کوئی ریب نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے، تو من کے معنی پر مشتمل ہوتا ہے. تو حرف کے معنی پر مشتمل ہوا، تو حرف کے معنی پر متضمن ہونے کی وجہ سے یہ مبنی ہوتا ہے، مبنی برفتح. اور لا ریب قرات مشہورہ میں مبنی ہے من کے معنی پر کہ وہ متضمن ہونے کی وجہ سے. اب محلل منصوب ہے، جیسے کہ اگر یہ نکرہ آتا ہے یہاں جو مضاف ہو تو لا غلام رجل یہ کہا جاتا، اور غلام رجل یہ معرب ہے اور منصوب ہے. اب اس کی جگہ لا رجلہ آیا، لا ریبہ آیا، تو یہ بھی محلل منصوب ہوگا. لفظاً تو مبنی ہوگا، محلل منصوب ہوگا. تو یہ منصوب المحل ہے. منصوب کیوں ہوا؟ اس وجہ سے کہ یہ لائے نفی جنس کا اسم ہے، اور لائے نفی جنس ان کا عمل کرتا ہے. ان اپنے اسم کو نصب دیتا ہے، خبر کو رفع دیتا ہے. ان زیدن قائم، تو زیدن اس کا اسم منصوب اور قائم اس کی خبر مرفوع. تو ویسے ہی لا بھی ہے. اور یہاں پر ضد کا عمل ضد کو دیا گیا. ان تو جملہ موجبہ کی مثبت کی تاکید کرنے کے لیے آتا ہے، اور لا یہ منفی کی تاکید کرنے کے لیے آتا ہے. تو مثبت کی تاکید کی جو حرف تھا ان، تو نفی کی تاکید کے لیے جو حرف آتا ہے لا، اس لا کو بھی وہی عمل دلا دیا گیا کہ وہ اسم کو نصب خبر کو رفع دیتا تھا، وہی عمل اس کو دلایا گیا. اس وجہ سے یہ منصوب المحل ہوگا، اس وجہ سے کہ یہ اس لائے نفی جنس کا اسم ہے جو ان کا عمل کرتا ہے، اس لیے کہ ان کی نقیض ہے. ایک دوسرے کی اسم کے لیے لازم ہوتا ہے، جیسے ان لازم ہوتا ہے، یعنی ان کے بعد اسم ضرور آئے گا، ویسے لا کے بعد اسم ضرور آتا ہے. اور ایک قرات شاذہ ہے ابو شاذہ کی، اس میں لا ریبن ہے. تو ریب یہ لائے نفی جنس نہیں بلکہ لا بمعنی لہسہ ہے ان کی قرات، اسی لیے اوپر لا ریب فی المشہورہ کا. اور فی ہے اس کی خبر ہے، تو ریب لا کا اسم اور فی ہے اس کی خبر. اب یہاں ایک بیان کیا ہے کہ فی ہے جو خبر ہے وہ مقدم نہیں ہوئی، لا فی ہے ریب نہیں آیا، کیونکہ خبر مقدم ہو تو حصر کا معنی حاصل ہوگا، یعنی اسی میں کوئی ریب نہیں ہے. تو یہ دیگر آسمانی کتابوں کے مقابلے میں کہا جا رہا ہے کہ یہی وہ ہے جس میں کوئی ریب نہیں ہے. تو اس سے سمجھ میں یہ آئے گا کہ بقیہ آسمانی کتابوں میں ریب ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اس وجہ سے خبر مقدم نہیں ہوئی بلکہ مؤخر ہی رہی. تو اس کو کہا کہ اس خبر کو مقدم نہیں کیا گیا، جس کے اس کے ارشاد لا فیہا غول ولا ھم عنہا ینزفون میں فیہا کو مقدم کیا گیا کہ یہ شراب کے بارے میں ہے کہ جنت کی شراب میں مستی نہیں ہوگی اور نہیں وہ اس سے نشے میں ہوں گے. تو وہاں تو حاصل ہے کہ دنیا کی شراب کے مقابلے میں کہا گیا ہے کہ اس میں مستی ہوتی ہے، خمار ہوتا ہے، اور اس میں نہیں ہوگا. اور یہاں اگر کہا جاتا تو مطلب یہ کہ دیگر کتابوں میں شک ہے، اور حالانکہ دیگر آسمانی کتابوں میں بھی شک نہیں ہے. تو یہاں مقدم نہیں ہوا اس وجہ سے کہ دیگر کتابوں کے درمیان سے ریب کی نفی کی تخصیص اس کے ساتھ مقصود نہیں ہے. جیسے کہ لا فیہا غول میں دیگر شرابوں کی بنسبت شراب جنت میں سے نفی کی خمار کی نفی کی تخصیص مقصود ہے، جیسا کہ وہاں پر مقصود ہے. ایک ترکیب یہ ہوئی. دوسری ترکیب جو پہلے بیان کیا تھا کہ لا ریب فیہ للمتقین ہو، اس طریقہ سے کہ فیہ جو ہے ریبہ کا اسم ہو، تو لا ریبہ ثابتاً فیہ، تو ریبہ موصوف اور ثابتاً فیہ صفت، اور فیہ میں وہ ہی ضمیر ذوالحال اور ہدن اس سے حال. تو ذوالحال اپنے حال سے مل کر کے مجرور جار مجرور سے مل کر کے ثابت کے متعلق ہو کر کے ریبہ کی صفت.
موصوف صفت مل کر کے لا کا اسم ہوا. للمتقین یہ خبر. تو اصل کیا ہو کہ لا ریب فیہ حال کونی ہدن للمتقین، اس کے ہادی ہوتے ہوئے اس میں تقوی والوں کے لیے کوئی شک نہیں ہے. یہ دو ترکیب ہوئی. اس کو کہا ہے کہ یا یہ ہے کہ فیہ ریبہ کی صفت ہے اور للمتقین اس کی خبر ہے، اور ہدن منصوب ہے حال ہونے کی وجہ سے. تیسری ترکیب کی خبر محذوف ہے. لا ریب ایک جملہ ہو گیا جسے لا غیر لا باس کہا جاتا ہے، اور خبر اس کی مقدر ہوتی ہے لا غیر یعنی لا غیر فی، لا باس یعنی لا باس فی. تو ویسے یہاں لا ریب کہ کوئی شک نہیں ہے اس میں، تو فی مقدر، اور جو فی مذکور ہے وہ کیا ہے؟ اس کو کہا کہ اس کی اصل ہے فی ہدی للمتقین، تو اس میں ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے. تو فی خبر مقدم ہو جائے گا، ہدن یہ مدعا مؤخر ہو جائے گا. تو یہ تیسری ترکیب ہوئی. یا یہ کہ خبر محذوف ہے جیسے لا غیرہ میں، اسی لیے لا ریب پر وقف کیا گیا ہے. یہاں وقف معانقہ ہے. لا ریب یہ الگ جو ہو جائے گا اور فی ہدن یہ الگ ہو جائے گا، دو جملے ہو جائیں گے. اور اسی لیے لا ریب پر وقف کیا گیا ہے اس بنا پر کہ فی ہدن کی خبر ہے جو اس پر مقدم کی گئی، اس وجہ سے کہ ہدن نکرہ ہے، اور تقدیر یہ ہوگی لا ریب فی ہدن. فی جو خبر مقدر ہے اس کو ظاہر کیا، اور فی ہدن یہ الگ جملہ، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں ہدایت ہے. اور یہ کی اس کی ترکیب الف لام میم ذالک الکتاب کی، اور یہ کہ ذالک مبدا ہو الکتاب اس کی خبر ہو. تو اب خبر جو ہے معرفہ ہے، وہی کتاب ہے، اس کا مطلب ہوگا وہی کتاب ہے. جیسے زیدنی شجاع، زیدیش بہادر شجاع ہے، اور ذالک الکتاب مطلب وہی کتاب ہے. تو وہی کتاب تو بہت ہیں، تو اس کو قائص معنی کر کے کہ وہی کتاب کامل ہے جو کتاب کہے جانے کے قابل ہے. یہ استاہل اہل ہونا. یا یہ ہے کہ ذالک مبدا ہو اور صفت ہو، یعنی ذالک موصوف اور الکتاب اس کی صفت، اور ما بعد اس کی خبر ہو. ما بعد کیا؟ لا ریب فی، تو وہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو ذالک الکتاب مبدا ہو گیا، لا ریب فی خبر ہو گیا. اور یہ پھر پورا مجموعہ دونوں ترکیب پر، جب ذالک کو مبدا الکتابوں کو خبر بنائیں یا ذالک الکتاب موصوف لا ریب فی خبر بنائیں، تو یہ مبدا خبر مل کر جملہ ہوگا. تو دونوں صورت میں یہ جملہ یہ الف لام میم کی خبر ہو کہ الف لام میم وہی کتاب ہے، یا الف لام میم وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں.